الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا خبیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے جناب غلام عباس صاحب دی ساری کعبش اور محنت کو جناب سیدہ اپنے دربار چ قبول رکھنے میرے محترم سامعین میں اس مجلس اعزاز واسطے سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جتنی آسمانوں کی میراث ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جتنی زمین کی میراث ہے آسمان کی ساری میراث بھی اللہ ہی کی ہے اور زمین کی ساری میراث اور ورثہ بھی اللہ ہی کا ہے خالق فرماتے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ وہ ہے جو ہر شے سے خوب خبردار ہے اللہ ہر شے کو جانتا ہے بہرحال جو ورثہ ہے پوری کائنات کا اس کا وارث اللہ ہے میرے محترم سامعین زمین دی ساری وراثت بھی اللہ کو ہے اور آسمان دی ساری وراثت بھی اللہ کو یہ دا مطلب ہے جڑے زمینہ دے بندے وارث نے یہ اپنے اپنے وارث کیوں ہیں جڑے زمیندار بیٹھے ہو میں زمینداراں دی گل کر رہا 3 مرلے دے مکان دا بھی بندہ ظاہر وارث ہے 5 مرلے مکان دا بھی بندہ وارث ہے کنال دا مکان ہے تاں بھی بندہ وارث ہے تے جڑے مربے آندے وارث نے اللہ تے قرآن چ کہہ رہے ہیں میراث ہی ساری میری زمین دی ساری میراث بھی اللہ دی اور آسمان دی ساری میراث بھی اللہ دی قرآن دے مطابق پوری کائنات تھا اللہ وارث ہے پھر عرض کر رہے ہیں پوری کائنات تھا اللہ وارث ہے 4 آیتاں میں جناب کے سامنے پڑھنا چاہتا 4 آیتاں پڑھنا چاہتا وارث اللہ ہے میراث دے متعلق 4 آیتاں پڑھنا چاہتا پہلی گل ہے کہ اگر کسی زمیندار دی پہلی جا کے مسجد شروع کر دیئے حالانکہ وہ ساڑھا کار نہیں اللہ دا کار ہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں خاموش رہنا چاہیے اس واسطے کہ ساری میراث اللہ دی ہے تو کار بھی اللہ دی جدو قرآن دی آیت موجود ہے کہ ساری میراث اللہ دی تو اللہ دا کار بنانے واسطے سانو کسے کو اجازت لین دی کی لوڑ ہے اتھے اٹھا سٹائیے تو اتھے مسجد شروع کر دیئے اگر کوئی آ جائے وہ دے سامنے قرآن لے کے کھڑے ہو جائے تو انہوں آکھیے جناب ہے قرآن چ لکھیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں کا وارث بھی اللہ ہے اور آسمانوں کا وارث بھی اللہ ہے یہ ساری زمین اللہ دی ہے تے اللہ دی زمین چسی اللہ دا گھر پہ بنانے ہیں یا تے قرآن دے مقابلے تے کوئی جواب دے ہو تو یا جاؤ اپنا کام کرو پھر وہ جو بندہ ہاتھ چ قرآن پڑھ کے کھڑا ہو گئے آخر بابا جی زمیندار گھبرا سکتا ہے کہ اس بندے نو میں تکا ماریا تے قرآن تھلے ڈگیا تے لوگاں میرا گھر بھی ساڑ دے اس سے ویلے کسی عالم دین نہ رابطہ کرے گا تو آکھے گا جناب عجیب جائے بندے نے قرآن لے کے آگا نے تے آندے نے قرآن دی آیت پڑھ کے کہ زمین دا وارث بھی اللہ ہے تے آسمان دا وارث بھی اللہ ہے تے اللہ دی میراث سے چیز اسی اللہ دا گھر پہ بنانے ہیں تے تینوں تکلیف کی اللہ دین میراث سے چھے اللہ دا گھر پہ بنانے ہیں محنتے دا جواب کوئی نہیں ہوگا اگر کوئی عالم دین نال او دا رابطہ ہو جائے انہوں آکھے گا ایتھے ہی کھلوتا رہیں اے بندے قرآن پڑھ کے تیرے نال دھوکھا کرنا چاہتے ہیں اے بندے قرآن نال تیرے نال دھوکھا کرنا چاہتے ہیں میں ہوئے آیا اگر وہ عالم دین آوے میں عام آدمی دی گل نہیں کر رہا وہ آکھے گا ایتھے کھلوتا رہیں وہ دوسری آیت مجیدہ اس آیتوں وہ آکھے بالکل ٹھیک ساری میراث اللہ دی ہے زمین دا وارث بھی اللہ ہے آسمان دا وارث بھی اللہ ہے اگر وہ اگلی آیت مجیدہ کڑھ کے پڑھے گا تو اس تو بعد انشاءاللہ مولوی صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے نال آئے بندے بھی فارغ ہو جائیں گے وہ فرمائے گا سورہ اعراف دی اگلی آیت بھی پڑھ
ادیاں ادیاں آیتاں پڑھ کے جڑا مطلب کڈے انہوں یزید آندے، جڑا قرآن نو غلط استعمال کر کے اپنے مفاد دے تحت قرآن دیاں ادیاں ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مفاد حاصل کرے وہ ہی یزید ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت مجیدہ میں پڑھنی ہے تو پھر انشاءاللہ میں بہت جلدی جناب کے سامنے اپنا نقطہ نظر جلدی بیان کر دیا گا، جی میں کہ ذاکرین سارے، لیکن میں کچھ آ رہتا ہوں پھر پڑھ کے ہی تواڈے کولوں اجازت لینی ہے۔ بابا جی یہ بانی مجلس دی حیثیت نال نے میں تے کدی کسی مجلس دا بانی نہیں جی ہویا، میں صحیح گل دس کوئی نہیں بانی بابا جی نے، شوکت صاحب مہربان نے، غلام عباس صاحب، یہ سارے بانیان نے۔ میں نے ایک صرف ذاکر نے آکھا سی میں اتھے بانی ہاں ایک جگہ، وہ دا پنڈ نہیں سی، وہ دا شہر بھی نہیں سی، وہ آکھا میں بانی، میں کہا مہربان۔ وہ مجلس پڑھ کے وہ چلا گیا، میں کہا نیاز دو، وہ آندہ ہے انہیں آ جاندہ میں کون ہے بانی، تو سیتے ہیں تو سو میں بانی۔ یہ جڑے اسی ذاکرین دے کارچ بانی ہونے ہیں، وہ دا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اسی آپ منتظم ہیں، خود اسی یہ کروا رہے ہیں، اے گل ہے، ورنہ خرچوں نہیں کرنا ہے۔ غلام عباس صاحب خرچ کرے تو پھر بانی بنتا ہے۔ ویسے نہیں جاگی صاحب بھی آتے ہیں میں بانی ہاں، میرا دل پہ کردہ سی، انہوں نے آکھاں پہ میں نے پٹرول دے پیسے دے جو۔ اسی جڑے ذاکران دے کارچ بانی ہونا ہے نا ذاکر، وہ دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی آپ اپنے کار آئے ہیں، یہ ساڑھے جان کے اسی انہوں نے جان گے۔ ویسے جڑا خرچ کرے وہ بانی ہوتا ہے، جڑا خرچ کرے وہی بانی ہوتا ہے، جڑا خرچ کرے وہی بانی ہوتا ہے۔ کدی کدی آپ بانی بیٹھ کر بابا جی میں نے یاد ہوتا ہے، وہ میں اندر بیٹھا نماز پڑھتا سا تو اتھے دو مستورہ اندر گئیاں سن، چونکہ بانی اندر گیا نا غلام عباس صاحب، انہوں نے پیسے دے رہا سن، وہ کڑی مچاریاں پڑھ کے گئیاں لیکن وہ آئیاں تو سامنے وہ پیسے دے رہا سن۔ بس وہ جڑا بانی ہوئے نا وہ خرچ کرتا ہے، جڑا بانی ہوئے اسی خرچ کرنا جی، جنہیں ہونا انہوں ہی ملنا ہے، جنہیں ہونا انہوں ہی ملنا ہے، جنہیں ہونا انہوں ہی ملنا ہے۔ ایسا دین دے ٹھیکے دار تے بڑے بڑے نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن اس اسلام تے خرچ کنا کیتا۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ منتظم ہونا اور ہے، بانی ہونا اور ہے، مہربانی۔ لو جناب پہلی میں 4 آیتاں پڑھا تواڈے کولوں اجازت نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کی عرض کر رہا سا کہ کسی زمیندار دی پیڑی جا کے تے آکھیے پچھے اللہ دا گھر بنان دے گا، انہوں آکھ میں اللہ دا بڑا پیارا تو میں اللہ دا گھر پہ بنانا۔ زمیندار دا اندروں دل کرے گا کہ اگر میرا وس چلے نا تو انہوں اللہ کو لے بھیج دیا، یہ اللہ دا ایڈا پیارا۔ جڑا اتوں عالم دین آئے گا وہ آکھے گا کتھوں آیت پڑھی ہے؟ سورہ آل عمران دی۔ وہ آکھے گا پھر ایک اور آیت نال جوڑ کے پڑھ، وہ کیڑی؟ ان الارض للہ، سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 128۔ ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی ہے، زمین ساری، بہت شکریہ، زمین ساری اللہ کی ہے۔ پھر وہ فرمانے یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین ساری اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے۔ زمین ساری اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی زمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے۔ اس وارث جس کو اللہ وارث بنائے اس سے پوچھنے کے بغیر نہ وہاں مسجد جائز ہے، نہ مسواک اتارنا جائز ہے، نہ وہاں کچھ کرنا جائز ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، انہوں پوچھن تو بغیر مسجد بنا، اُدھے چھے نماز پڑھ، نماز بھی فضول ہے، اُدھے چھے اعتکاف کر، اعتکاف بھی حرام ہے، اُدھے چھے قرآن پڑھ، قرآن پڑھنا بھی حرام ہے، اُدھے چھے عبادت کر، عبادت بھی حرام ہے۔ میں کہ اللہ نماز پہ پڑھتا ہے، فرمایا احمد پہ کرتا ہے، روزہ پہ رکھتا ہے، فرمایا بیکار ہے، قرآن پڑھتا ہے بیکار ہے، تلاوت کرتا ہے بیکار ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا جب جگہ ہی غصب کی ہے قبول کیسے ہو جائے؟ بہت شکریہ۔ جب جگہ ہی غصب کی ہے، اس نے اس سے نہیں پوچھا جس کو میں نے وارث بنایا، اس نے واڑی کیا بات ہے، اس نے اس سے نہیں پوچھا جس کو میں نے وارث بنایا ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے اعلان کر رہے ہیں،
جس زمین دا اللہ کسے نو وارث بنائے او دے پچھن تو بغیر اتھے مسجد بنائیے، نماز بھی حرام ہے، تلاوت بھی حرام ہے، اعتکاف بھی حرام ہے۔ اے دین دے وارث میں قرآن جو پڑھ دینا، جڑا انہاں نو چھڑ کے قرآن پڑھے تلاوت بھی حرام ہے، جڑا انہاں نو چھڑ کے نماز پڑھے نماز بھی حرام ہے، جڑا انہاں نو چھڑ کے حج کرے حج بھی حرام۔ مولا تو انہوں جزا دے 4 وراثتوں مہربانی۔ زمین دے وارث جناب کے ذہن چاہ گئے یار زمیندار کوئی بیٹھے ہو تو مہربانی فرماؤ، زمیندار کھرل صاحب زمیندار بیٹھے ہو، زمین دی وراثت ذہن چاہ گئی، یہ دا مطلب ایک وراثت ہے زمین دی، پھر کہہ رہے ہیں ایک وراثت ہے جی زمین دی، دوسری وراثت میں قرآن چ پڑھنا، 4 وراثتیں پڑھنی ہیں تو پھر ایک جملہ تے دعا۔ دوسری وراثت میں پڑھنے لگا جناب سورہ مبارکہ فاتر دی ایک آیت مجیدہ، خالق کائنات نے دوسری وراثت کا ذکر کیتا۔ اللہ فرماتا فالذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق، میرے حبیب جو ہم نے تیری طرف وحی نازل کی ہے ایک کتاب میں سے یہ وحی اتری ہے اور وہ کتاب حق ہے، یہ حق ہے جو میں نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ شکریہ۔ پھر خالق فرماتے ہیں میرے حبیب مصدق لما بین یدیہ، یہی وہ کتاب ہے جو دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب تصدیق نہ کرے تو کوئی کتاب کتاب نہیں بنتی، تو تصدیق نہ کرے کوئی نبی نبی نہیں رہتا۔ اے آرام نہ چکے تے اتھے ٹنگ دے، دھیان نہ چکے جی آپس جڑ نہ جان، مہربانی۔ غلام باز صاحب تار سڑ رہی ہے، تار سڑ دی ہے پہ کوئی بندہ بھیجو ہے اتارے اتنے سڑ دی ہے کر دیتی ہے آرام نہ بند ہے، اتنے آپس سے نہ جڑ اتارا میرے حق نہیں، اتنے تو کنیکشن ہی پوری رہ گیا، شاید ادھر آ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، صلوات ایک مرتبہ۔ ایک وراثت زمین دی ہوگی، دوسری وراثت پڑھنا ہے جی 4 وراثتانے میں قرآن چو پڑھنا۔ پہلی وراثت زمین دی، یہ ذہن چ رکھنا۔ دوسری وراثت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ بندوں سے واقف بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اگلی گل اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ جو ہم نے حق تیری جانب بھیجا ہے نا، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے زمین دا وارث بھی اللہ بناتا ہے تے کتاب دا وارث بھی اللہ بناتا ہے۔ یہ مطلب ہے کائنات دی جنی زمین ہے یہ بھی بے وارث نہیں تے اللہ دی جڑی کتاب ہے یہ بھی بے وارث نہیں۔ زمینہ دا کوئی نہ کوئی وارث ہے تو پھر قرآن دا بھی کوئی شکریہ وارث ہے۔ تیسری وراثت میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نمل چو پڑھنے لگا، سورہ مبارکہ نمل، خالق کائنات نے آواز دی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے سلیمان کو بھی علم عطا کیا، ہم نے داؤد کو بھی علم عطا کیا۔ اور پھر خالق فرماتا ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو دونوں باپ بیٹا نے کہا یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں سے افضل بنایا ہے، اس نے ہمیں تمام ایمان والوں سے افضل بنایا ہے۔ اور تیسری وراثت پڑھ رہے ہیں خالق فرماتے ہیں وَوَارَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ، تو ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا، سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا۔ اور آیت مکی نہیں، اللہ فرماتا ہے یا وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، لوگوں مجھے جانتے ہو مجھے اللہ نے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا ہے۔ تو گویا تیسری وراثت علم ہے کہ وہ بھی اللہ وارث بناتا ہے۔ پہلی وراثت زمین ہے، دوسری وراثت کتاب ہے، تیسری وراثت علم۔ وہ یار اس طرح کیا میں نے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا ہے۔ یہ مطلب ہے پہلی وراثت زمین، دوسری وراثت کتاب، تیسری وراثت علم، شکریہ، چوتھی وراثت
او دا ذکر بھی قرآن چو پڑھ دینا. او سورہ مبارکہ مریم دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا, وہ بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گی گا. سورہ مبارکہ مریم میں خالق نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ بھی ایک وراثت ہے, اس کا ذکر کرو. کیا؟ اللہ فرماتا تلک الجنت التی تورث من عبادنا من کان تقیہ. کچھ بندے ایسے بھی ہمارے ہیں جو تقوی کی اس منزل پہ ہیں کہ ہم نے انہوں جنت کا وارث بنا دیا ہے. سبحان اللہ. لو جی 4 آیتاں 4 وراثتاں. سید منظور شاہ صاحب کچھ بنا 4 آیتاں 4 وراثتاں. آج پڑھنا کی چاہنا کی دسنا چاہنا میں دس دینا. شاہ جی تشریف فرما ہو گئے. پہلی وراثت زمین دی, دوسری وراثت کتاب قرآن دی, تیسری وراثت علم, چوتھی وراثت جنت. جنت دا وارث کوئی نہیں ہے. زمینہ دے وارث اتنے بیٹھے ہونے گے, زمینہ دے وارث بیٹھے ہونے گے, جنت دا وارث کوئی نہیں. وراثتہ 4 نے. دوبارہ عرض کر رہے ہیں تار او اتھے وے تے اے اتھے وے. ہن خیر ہن تسی تسلی رکھو وہ مک گیا کم. پہلی وراثت زمین شکریہ, دوسری وراثت قرآن کتاب, تیسری وراثت علم, چوتھی وراثت جنت. لو جی گل مک گئی. اسی لمبی بحث نہیں کرتے. تو دس مصطفیٰ کیڑی وراثت دا وارث ہے؟ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. بھئی 4 وراثتاں موجود میں, انہاں 4 وراثتاں دسیا جائے. پیغمبر کسے زمین دا وارث ہے کہ نہیں؟ پیغمبر قرآن دا وارث ہے کہ نہیں؟ پیغمبر اعظم علم دا وارث ہے کہ نہیں؟ پیغمبر اعظم جنت دا وارث ہے کہ نہیں؟ جنت دا وارث تو سوکھا من جائے گا پیغمبر نو. اچھا علم دا وارث بھی تو پیغمبر نو من نہیں جانا کی آکھنے, قرآن دا وارث بھی تو پیغمبر نو من نہیں جانا. اس سالیاں وراثتہ محمد کو ہیں, اس زمین نبی کو کھو کے تو کی کرنا ہے؟ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے بے. بھئی 4 وراثتہ نے, 4 وراثتہ نے. یعنی قرآن دا بھی کوئی تو وارث ہے, علم دا کوئی تو وارث ہے. پھر قبلہ میں عرض کر رہا جنت دا کوئی تو وارث ہے. زمین میں کوئی نبی پاک دے اگر کوئی 2-4 مرلے ہوئے گی تے تینوں کی تکلیف ہے؟ میں زیادہ عرض نہیں کی تھی, میں مالک کائنات دی گل کر رہا, لیکن میں قبلہ عمومی گلہ کرنا عرفانی گلہ میں نے آؤں نہیں تے عمومی گلہ کردہ رہنا جنیاں عام آدمی نال کیتیا جا سکتے ہیں. نبی وارث قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم, نبی وارث علم نہ ہوئے تو میں مجرم. نبی وارث قرآن ہے, نبی وارث علم ہے, نبی وارث جنت ہے, اور نبی وارث عرض بھی ہے, زمین دی وراثت بھی ہے. اور میں آج 4 آیتاں اور پڑھ کے جناب کے سامنے ثابت کرنا چاہنا کہ اگر مصطفیٰ زمین دا وارث ہے, جیڑی زمین دا وارث ہے, کتاب دا وارث ہے, جیڑی کتاب دا وارث ہے, نبی علم دا وارث ہے, جیڑے علم دا وارث ہے, نبی جنت دا وارث ہے تے جیڑی جنت دا وارث ہے. میں قرآن چو ثابت کر دینا اے 4 وراثتہ اگر مصطفیٰ کوڑنے تے نبی دے جان تو بعد نبی دے زمین دے وارث بھی آل محمد نے, نبی دے علم دے وارث بھی آل محمد نے, نبی دے قرآن دے وارث بھی آل محمد نے, نبی دی جنت دے وارث بھی آل محمد. مہربانی شکریہ, میں ثابت کر دوں. چارے وراثتاں تے بحث کرا تے ٹائم کافی درکار ہے تے بانیاں کو پوچھ لیں گے کنی بحث کرنے. پہلی زمین پیغمبر اعظم دی ذاتی صدقے, مولا تو انہوں جزائے خیر دے. پہلی وراثت پہلی میں عرض کی تھی, میں یہ عرض کی تھی نا, عرض دے متعلق عرض کی تھی. زمین دی وراثت ہے اور پیغمبر دی وراثت, وہ بھی قرآن حکیم چو ثابت ہے. سورہ مبارکہ حشر اللہ فرماتا وما افا اللہ علی رسولہ منہم, اللہ مہربان ہو گیا, اللہ پھر آیا اوپر رسول کے منہم, فما او جفتم علیہ من خیل ورکاب. یاد رکھو وہ مال نبی کا ہے جس پہ تم نے نہ گھوڑے دوڑائے ہیں
جس پہ تمہارے نہ اونٹ دوڑے ہیں، تمہارے اونٹ اور گھوڑے دوڑے ہیں خیبر والے دن یا خیبر سے پہلے 39 دن، تمہارے اونٹ یا تمہارے گھوڑے وہ دوڑے ہیں جنگ میں. جنگ سے مال غنیمت آتا ہے، مال فیض نہیں آتا. جو مال غنیمت ہے اس میں تمہارا حصہ ہے. جہاں تم نے گھوڑے بھی دوڑائے، جہاں تم نے اونٹ بھی دوڑائے، چھوٹا موٹا کچھ تے تساں کیتا نا. اور یار جو بھی کیتا جے، چلو بندہ جاندہ ہے واپس بھی آ جاندہ ہے، لیکن جاندہ تے ہے نا. چلو جان آن تے بھی کوئی محنت لگ دی ہے. ہو سکتا ہے جاندیا بندہ آہستہ آہستہ جائے تے آندیا تیز تیز بھی آ جائے، آخر کچھ نہ کچھ محنت تے لگ دی ہے نا. اللہ فرمایا جو تساں کیتا ہے نا 40 دن، اور مال غنیمت جو ملے گا مال فیض سے نہیں. وہ مال فیض صرف رسول کا ہے، کیونکہ اس پہ تمہاری محنت نہیں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ مَن يَشَاءُ. اللہ جس قوم پہ چاہتا ہے اپنے رسولوں کا روب ڈال دیتا ہے. خیبر فتح ہو گیا، رستے بچ فتح دی جاگیر سی. فتح دیا یہودیاں نو پتہ لگا، مرحب بھی مر گیا، ہائے عامر بھی مر گیا، ہائے یاسر بھی مر گیا. بڑے بڑے سردار مرے، انہاں پیغمبر بندہ بھیجیا، انہاں کہا مہربانی فرماؤ. ایک مہربانی او کی، انہاں کہا جی تو مرحب مر گیا، یاسر مر گیا. اور بڑے بڑے پروان ڈگ پہن تو باقی دی ٹیم تے اونجی مک جاندی ہے نا. جڑے راہ دے یہودی سن انہاں کہا مرحب مر گیا، یاسر مر گیا، عامر مر گیا، انہاں ان ساڑھے لاؤنے تے اسی انہیں جوگے نہیں. شاید فضیلت دے جملہ ہوئے جڑا میں پنجابی درز کرنا بابا جی. راہ دیا یہودیاں نے ادھر ویکھ کے گل سننا پیغام بھیجیا نبی ال. انہاں کہا جو چاہتے ہو کرو، اے پوری جاگیر فدق اسی تیرے نا کرنے ہاں، علی نو لے کے ساڑھے ال نا. سبحان اللہ. بھائی مولا کو جزائے خیر دے. علی جیسے شجاع نو لے کے بسم اللہ. بابا جی تشریف لے. مولا زندگیاں دے دے، امام حسین بڑے رنگ لگے. خیر ہو جیو بابا جی بسم اللہ. بسم اللہ. جناب جناب عالم صاحب بھی تشریف لائے، شاہ جی تشریف لائے. جی بانی ہو؟ ہاں جاندہ میں نے ملنا جی. تو جو ہے جناب میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا سنو، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى. وہ جو بستی والوں کی ساری زمین ہے وہ انہوں نے خود پیش کی ہے. اس پہ کسی کے گھوڑے نہیں دوڑے، کسی کے اونٹ نہیں دوڑے. ان کے دلوں پر روب پڑ گیا اللہ اور رسول کا. وہ اندروں ہی مک گئے، روب دی وجہ تو مک گئے. اس روب دی وجہ تو انہاں کیا علی نو لے کے ساڑھے نہ ہونا. اے پوری جاگیر فتح اسی جناب تو انہوں پیش کر لیا. اے پوری جاگیر لے لو، لکھا لو، اے ساری تو ہڈی ہے. ادھر نہ آیا جی، مہربانی کریا جی. پیغمبر نے اللہ نال گل کی تھی کہ بندے پہ میں نو آپ زمین دین دینے. کوئی اے نہ آکھے کہ اے ڈر دیا انہاں دے چھڑی تے پیغمبر نے للی لئی. جے انہاں ڈر دیا دے چھڑی ہے تے پیغمبر نے ڈرا کے للی لئی ہے. واہ خالقہ تیرے کیا کہنے حکمت ہے. اللہ فرمایا حبیب جو دے رہے ہیں ان سے پوری جاگیر فتح اپنے نام کروا لو، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں روب تو نے نہیں ڈالا، میں نے ڈالا. سبحان اللہ. ویکھو ویکھو کوئی بندہ نبی تے الزام نہ لائے کہ نبی فرمایا ان کے ذہنوں پہ روب اللہ یسلط، اللہ تسلط کرتا ہے، اللہ مسلط کرتا ہے. اللہ نے ان کے ذہنوں پر روب مسلط کر دیا. کنے کیتا ہے؟ پھر سنو کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. یہ مطلب ہے انہوں نے نبی نہیں ڈرایا، انہوں نے اللہ ڈرایا. مال فتح دے. بہت شکریہ. میں سرکار دی عصمت پیش کر رہے. کوئی قبلہ یہ نہ آکھے کہ پیغمبر نے ڈرا کے زمین دل دی. اللہ فرماتا نہیں میرا حبیب وما عفا اللہ ولکن اللہ یسلط
یسلطو، ان کے ذہنوں پہ روب اللہ کا ہے، ان کے ذہنوں پہ روب اللہ نے ڈالا ہے، ذہنوں پہ روب اللہ کا ہے، یہ دے رہے ہیں لے لو، اسی لیے تو ہم نے روب ڈالا ہے تاکہ ساری جگیر فتق یہ تیرے حوالے کر دے۔ لہذا پیغمبر کو فتق دلوانے والا تھوڑے بندے بولے نے اللہ ہے، دشمن رسول پر روب ڈالنے والا اللہ ہے۔ روب پڑ گیا، اللہ نے فرمایا اب صرف تیرا ہے، روب ڈالا ہے میں نے، روب ہے تیرا۔ رکھن علماء قرآن تے ہاتھ وضو کر کے تے دسن اے 39 دن بھی کسے تے روب پیا سی، بولو یار بولو، 39 دن کسے تے روب پیا نہیں، 40 دن پیا ہون جڑا بندہ نہ بولیا شاید ہو تعلق امیر نہ کنہ رکھتا ہے، ایک کدی وجہ تو روب پہ ہے، وہ یار فتح دی وجہ تو پہ ہے، فتح کنے کیتی نہیں پہ کرتا مولا علی دنہ لین، اور میرے مولا علی نے ایدہ مطلب ہے پہلا اچھا اے گل چلو نہ نعرہ لاغے توڑے مجھے یہاں ہی کڑھائی چھڑے ہیں، ایدہ مطلب ہے روب ڈالا اللہ نے، انہوں نے مرعوب ہو کے حضور کو فتح پیش کیا۔ اللہ فرمائے للہ سارا کام میرا ہے، روب اللہ پایا، ذریعہ علی بنے، روب اللہ پایا، وسیلہ علی بنے، اللہ نے علی کے ذریعے دشمن رسول پہ روب ڈال کے پوری کائنات میں پتہ ہے ابو طالب دا بیٹا علی ہے، حسنین دا بابا علی ہے، زہرہ دا شوہر علی ہے، اللہ نے پوری کائنات کو روب ڈال کے فتح دلوا کے بتایا۔ صرف نبی کے بھائی کا نام علی نہیں، اللہ کے روب کو علی نہیں۔ اللہ بھائی کیا بات، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا تھا۔ دوسری آیت مجیدہ پڑھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل یہ آیت اتری، اے حبیب حق والے کو اس کا حق دے دے، حق والے کو اس کا حق دے دے۔ تفسیر در منصور 1، کنز العمال 2، لباب النقول 3، تفسیر مظہری 4، روح المعانی 5، جنابی المودت 6، عمدۃ القاری، شرح صحیح بخاری۔ جب یہ آیت اتری تو علماء اہل سنت نے بھی لکھا، بطول کو بلا کے نبی نے کہا وہ میرا نہیں تیرا ہے، میں وہ ساری جگیر تجھے ہبا کرتا ہوں۔ ایدہ مطلب ہے پہلی دلیل مکمل ہو گئی کہ نبی جس زمین دا وارث ہے او دا نبی تو بعد او دے وارث آل محمد۔ ایک قصیدہ ہویا جی دوجہ کسی وراثت قرآن، وراثت قرآن او دے متعلق صرف ایک ہن لمبا نہیں، ایک قصیدہ چنگا پڑھ کرتا تھا مگر ایک قصیدہ دا پہلا جملہ بھی پڑھئے تاں ہی خیر ہو جاندی۔ ہون ایمیں قصیدہ میں چکھانے نے باقی دوتے 10 وہی تو ہی 10 اپنی مرضی کر۔ اس قرآن دا وارث کون نبی دی جے زمین ہے، پہلی گل میں کیتی ہو جدے تے سارے شیعہ متفق نے، اہل سنت آندے نے کہ نبی دا فتق نہیں، وہ امت دی جگی چھڑو، اساں اپنا حق دلائل دے دیتے ہیں کہ پہلے نبی دا سی پھر بطول نو نبی دے کے گئے۔ اگلی گل چل ایتھے موقع او ہن فتق نو چھڑ کے فائل بند کر، ہن دس اے قرآن ہے نا ایدہ وارث کون؟ صدقہ جامعہ جلدی کر رہے ہیں، قرآن دا وارث کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں، کیڑے بندے چون؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ درمیانے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف نیکی میں سبق کرتے ہیں، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے۔ میرے لوگ دیکھنا چھوٹا بچہ ہونا آج بیٹھا ہے میرے سامنے، یہ دے کوئی فیصلہ کرانے ہیں، 3 قسم دے لوگ نے جنہ چو اللہ نے چونے نے۔ غلام عباس صاحب دے سامنے وہ 150 بندہ 200 بندہ سی پڑھنے والا، انہاں کنے کو چونے نے؟ اے جنہیں پڑھ رہے نے پہلے پڑھ کے گئے نے، انہاں کہ اے بہت یہاں چون تھوڑے چنے جاندے،
چنے جاندے نے اللہ فرماندا جڑے میرے بندے نے انہاں وچ 3 قسماں نے پہلی قسم ہوے جڑے گناہ کردے نے تے گناہ ہی کرتے جاندے نے تے اگلی قسم ہے او کدی کدی گناہ کردے نے کی بھی کر جاندے نے ایک او نے سابقون بالخیرات باذن اللہ جڑے اللہ دے حکم وچ پوری زندگی گزار دے صرف خیر چ سبقت کر دے صرف خیر چ سبقت کر دے بچیا تو ہی بولنا ہی اور کوئی نہ بولے مہربانی کریا جے جتھے کسے بزرگ نو آکھے نہ چپ رہی رہا تے ہو ایسے نہیں لیکن چلو ایتھے ایک منٹ مہربانی والی گل ہے ذرا چپ رہا جے بچیا تو دسنا گھبرانا نہیں ایک بندیاں دی اے قسم ہے میں وار سے قرآن پہ پڑھنا ایک بندیاں دی اے قسم ہے وہ کیڑی جڑی گناہ کر دینے بس گناہ ہی کر دیں ایک کہہ لیں جڑے کدی کدی گناہ کر دینے کدی کدی نیکی بھی کر لیں گے مثلا یہ درمیانے نے جمعہ بھی پڑھ گیا تو جوتی بھی کسے دی پا کے ٹر درمیانے ایک تو سدھے گناہ گار نے ایک کدی کدی گناہ تے کدی کدی نیکی اے سابقون بالخیرات باذن اللہ بچہ سوچ کے دس کا ملا انہاں ترواں چوں اللہ وارث قرآن کی میں بنائے انہاں نو مہربانی ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے نہ مفتی ہے نہ حافظ قرآن ہے نہ شیخ الحدیث ہے شیعہ دا بچہ بیٹھا چھوٹا نوجوان وہ آندہ اے بھی نہیں کیوں اے جاندہ ہے کہ ہمیشہ گناہ کر دینے اے کدی کدی کر دینے انہاں جو وارث تھے وہ ہو سکتے ہیں جنہیں قرآن دی طرف آتا سبحان اللہ کیا بات ہے انہاں جو وارث قرآن تھے وہ ہو سکتے ہیں جنہیں قرآن دی طرح پاک ہوں جدو قرآن پاک ہے ایمیں دے پاک ہون تے وارث ہون گے نا وارث قرآن وہ ہو سکتے ہیں جنہیں قرآن دی طرح پاک ہون تو سا میرے لوگ دیکھیا پہلا دسو ہاں تو اڈیل قرآن ہے جی مہربانی میرے لئے بھی ہے جی تو اڈیل جڑا قرآن پہ ہے وہ دیاری جی کنے گھنٹے پاک رہن ہے شام تک پاک رہن ہے ہر ویڑے مجلس تسا پڑھی ہے میں نہیں خدمت ہو دی کرنی جی جنہیں مجلس پڑھی میں راضی ہوں توڑے قرآن ہر ویڑے پاک ہے تھوڑے بولے نے پہلے ہر ویڑے لیا بھائی کوئی اور وارث ہے تے میں ٹور جاتا مگروں فون کریں او بندے تے بی بیاں میں نو دسنے نہیں جڑے ہر ویڑے پاک ہو کوئی مستور بھی ایسی دسنیاں کوئی مرد بھی ایسے دسنے نہیں جڑے قرآن دی طرح ہر ویڑے پاک ہو جیتے علی دے ویڑے تو علاوہ کوئی نکلے آتا میں مذہب چھڑ دیا مہربانی جناب سارا مدینہ پاک ہے تے مدینہ دیاں پاک گلیاں مدینہ دیاں پاک گلیاں جنہ گلیاں سے گٹر بڑھے نا حقیر سادیہ خدا کی قسم خبر کی بات کہہ دی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے مدینہ دیاں پاک گلیاں مدینہ کوئی گیا بندہ توڑے تھے میں گیا مہربانی ملک صاحب مدینہ کو پیشاب پشوب کیتا جا کہ نہیں کیتا ہے یہ مطلب مدینہ چ نالیاں بھی ہیں گٹر بھی ہیں مدینہ دیاں پاک گلیاں سی سرکار دی نسبت دی وجہ تو آنے سرکار دی نسبت دی وجہ تو آنے نا انج قرآن دی قسم پورے مدینہ چوں جیڑا کار ہر ویڑے پاک ہے نا وہ کل بھی ایک سی آج بھی ایک ہے میں پنجاں کو مجلساں جو ایک نعرہ لوا چکا ہوں آج کل ایک نواں نعرہ نکلے ہیں وہ غلام عباس صاحب دے پنڈ بھی میں لوان لگا وہ جڑے بندے سمجھتے ہیں شیعہ نو تنگ کرنا نیند نہ آوے نا وہ ساڑھے دروازے تے لہ جاندے نے واہ صحابہ واہ یہ نواں نعرہ ہے واہ صحابہ واہ یہ مطلب ہے کہ واہ جی واہ صحابہ تو اڈی کیا بات لو جی میں ہی نعرہ اتھے لوان لگا جدو اساں 2-4 باری لا چھڑیا نا پھر ساڑھے بوئے گے نہیں لکھ دے میں تو صحیح گل پہ دس دے ساڑھے تلیاڑے بابا جی بی بی سی وہ ساڑھے بوئے ٹیپ کر کے لاشر ٹیپ رکھ کے نا وہ شبیر شاہ صاحب جی کیسٹ سی حافظ آباد لو جڑے فرماندے سن پٹ اپنی پہن نو پٹ اپنے پرا نو پٹ اپنے خاندان نو پٹ اپنے لگدے نو میرے امام نو کیوں پٹنا وہ ساڑھے بوئے کے لا کے ساڑھے کارن اپنا کام شام کر دے سن مستور سن آپ اپنا کام کر دے سن تو سارا دن شاہ دا منہ ساڑھے کر پٹو اپنی پہن نو پٹو اپنے خاندان نو
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੱਟ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਟੇਪ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹੀ ਕੇਸਰ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲਾ ਛੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਨ ਪਿੱਟ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਘਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਇਹ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੇਪ ਲਾਉਂਦੇ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਤਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਲਾਈ ਵਾਹ ਸਹਾਬਾ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਵਾਹ ਸਹਾਬਾ सदके भाई वाह सहाबा तुसा तामन मेरे नाल कीता मेरे ते इतमाद करके जे तुसा इतमाद कीता तो मैं हुण दलील अर्ज करा क्यों मैं आख्या वाह सहाबा वाह हजरत अली दा दरवाजा मस्जिद च खुला रहा सारे सहाबा ता मैं आना वाह सहाबा वाह सहाबा ने आके रसूल अल्लाह नू पूछया हजरत अली दे खुले ते सानू एतराज नहीं खुला रहे ए साडे वाले बंद क्यों होए ने वाह सहाबा वाह तुसी पुछदे ना गल खुलनी नहीं सी वाह सहाबा वाह सहाबा वाह तुसा सवाल कीता ते गल खुली सहाबा ने आख्या या रसूल अल्लाह ए साडे दरवाजे बंद किने करवाए ने फरमाया जिन्ने अली दा खुलवाए के अली दा खुला रहे सानू एतराज नहीं हमारे दरवाजे मस्जिद में खुलते हुए बंद क्यों हुए हैं आ सैयद बैठे आ सरते कुरानी तारुल कादरी नु फोन कर उन्हें कई किताबों का हवाला दे के आखे मुस्तफा ने फरमाया तुम्हारे इसलिए बंद है कि तुम हर वक्त पाक नहीं हो खुला उनका है जो हर वक्त पाक जज़ाए खैर दे वारिस कुरान भी है वारिस ज़मीन रसूल भी है तीसरी चीज से इल्म इल्म लो जी एक आयत मजीदा बाबा जी और पढ़ने फिर मेरा ख्याल है बाकी फिर यार जिंदा सोबत बाकी मेहरबानी फरमानी एक आयत और पढ़नी हजरत ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह अर्ज की थी बा इन्नी खिफ्तुल मवालिया में बराई मुझे खतरा है अपने पिछले वारसों का कि वो मेरी जगह पे आके बैठ न जाए की करा फरमाते ने बीवी मेरी भांज है हड्डियां मेरी कमजोर हैं सर मेरा सफेद है हड्डियां कमजोर ने सर सफेद है बीवी भांज है सारी आयत कुरान च मौजूद है की करा फरमाते ने फहबली मिल्लदुन का वलियन मुझे अपनी तरफ से एक वली अता कर मुझे अपनी तरफ से एक वली अता कर बीवी मेरी बच्चे के काबिल नहीं मैं ज़ईफ हाँ हड्डियां कमजोर ने सर सफेद है मैनू वली दे पूरी कायनात मन गई है कि ज़करिया याहया जैसा बेटा पे मंगता सी बाबा जी जुमला कहने लगा याहया जैसा बेटा पे मंगता सी जीवी ज़ईफ है मैं ज़ईफ हाँ पिछला वेला कबर च लत्तां ने बंदे पीछे चंगे नहीं ते मेहरबानी फरमा मेरे फहबली मिल्लदुन का वलियन हजूर मांग बेटा रहा है क्या वली रहा है मैं की पढ़े मांग बेटा रहा है और क्या वली रहा है फहबली मिल्लदुन का वलियन इसका मतलब है जब नबुव्वत अपने पिछले निजाम पे फिक्रमंद होती है तो फिर विलायत मांगती है नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ को विलायत कहते हैं फरमाते ने मैं एक जुमला कहने लगा तुहाडे अंदर दुआ निकलेगी ज़ाहिरन तो मैंने पता नहीं फरमाते मुझे वली अता कर यारी सुनी व यारी सुमिन आले याकूब जो मेरा भी वारिस बने आले याकूब का भी वारिस बने और मुसलमानों कुरान का वास्ता बताओ तो सही नबी वारिस मांग रहा है अल्लाह कह रहा है या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामी निस्महु यहया आएगा बाद में खुशखबरी तो लेता जा तेरी गोद में तेरा वारिस आ रहा है जिसका हमने नाम यहया रख दिया है नबी ने वारिस मांगा
وارث دیا، وارث مانگنے والا زکریا، دینے والا اللہ، آنے والا یحییٰ۔ اکثریت کی وجہ سے رعب نہ ڈالو، ہمیں بتاؤ تو صحیح، اگر نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا یہ مانگ کیوں رہا تھا، اللہ دے کیوں رہا تھا؟ چھڑن لگا منگیا کنے وارث؟ چلو حضرت یحییٰ، حضرت زکریا نے دیتا کنے؟ اللہ نے۔ وارث دا نہ کیے منگن والا حضرت زکریا علیہ السلام، تے وارث جڑا آیا وہ یحییٰ، تھوڑے بندے بولے علیہ السلام، علیہ السلام، منگن والا زکریا علیہ السلام، آن والا یحییٰ علیہ السلام۔ تے جب میں آکھا منگیا یحییٰ علیہ السلام نے، آیا زکریا رضی اللہ تعالیٰ نے، تے تو ساکڑا مولوی تھلے منہ کر، علیہ السلام دا وارث علیہ السلام ہوتا ہے، اور جب علیہ السلام کا وارث علیہ السلام ہوتا ہے تو صلی اللہ کا وارث رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ صدقے جامعہ سر اٹھاو آخری کر کر لو جی علماء اہل سنت نے لکھے، شکریہ کہ بابا جی علماء اہل سنت نے لکھے، یہ مطلب ہے کوئی تو وارث علم رسول تھا، کوئی وارث تو علم حکمت تھا، یہ جگیر فدق۔ میں سجدہ کو پہلے معافی مانگنا، تواڈے معاملات تواڈے نے، فدق تواڈا ہے، خدا دی قسم تواڈا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اولاد بطول نو دتا فدق تواڈا ہے۔ بابا جی منظور شاہ صاحب، شاہ جی تواڈے کو معذرت کر کے میں ذرا فدق دی فائل بند کر کے، فدق دی فائل ایتھے رکھ کے گل کر لیں بس، اینے ایک لمحے بس، فدق دی فائل میں ایتھے رکھی، گل کر میرے نا۔ اگر نبی فدق چھڑ کے نہیں گئے، جگیر چھڑ کے نہیں گئے، پھر علم تے چھڑ کے گئے نا، تے حکمت تے چھڑ کے گئے نا، مکار اوڑا جے فدق دی فائل بند بھی کر دے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جے نبی علم چھڑ گئے تے محمد علم دا وارث کون ہے؟ جے نبی حکمت چھڑ گئے تے نبی دی حکمت دا وارث کون ہے؟ پھر فرمان آئے گا انا مدینۃ العلم والی البابہا، انا دار الحکمت والی البابہا۔ جب میں علم دا شہر ہاں تاں بھی دروازہ آلی ہے، یا حکمت دا کھار ہاں تاں بھی دروازہ آلی ہے۔ گل مک گئی تو فتق ٹھپ بھی چھڑے نا، پھر بھی علی وارث ہے۔ ہائے ہائے اوہ فتق دی فائل بند بھی کریں، نبی دا علم دا وارث علی، نبی دا علم دا وارث علی، نبی دی حکمت دا وارث، نبی دا علم دا وارث بھی علی، نبی دی حکمت دا وارث بھی علی۔ حد ہو گئی ہے جے تے فتق زگیر زہرا ہوئے تاں بھی علی وارث، تے جے علم ہوئے تاں بھی علی وارث، جے نبی علم چھڑ گئے تاں بھی علی وارث، تے جے فتق چھڑ گئے تے فتق فاطمہ دا تے فاطمہ دا بھی علی وارث۔ چوتھی بحث آخری وراثت کیڑی سی؟ بلے بلے تو انہوں یاد ہے، یاد جاتے موگی جگہ قرآن دی آیت پڑھنا، جنت دی وراثت پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، ہم نے کچھ خاص ایمان والوں سے جنت کا سودا کر لیا ہے، ان سے جانے اور مال لے لی ہے اور جنت بدلے میں دے دی ہے۔ قوالی کردیاں لب دیئے، تراویاں پڑھیاں لب دیئے، ماتم کریاں لب دیئے، یارویں پکایاں لب دیئے، انہیں جوگا میں نہیں کہ میں دسا کنے جانا تے کنے نہیں جانا۔ سجدہ دی موجودگی دی قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں حضرات ضروری اعلان سنیے، جنت کا سودا ہو چکا ہے۔ یہ تو لمبی بحث نہیں کرتا، اللہ نے خرید و فروخت لفظ استعمال کیتا، حالانکہ کر بھی ہر شاید اوہی وارث سی۔ کی میں آیت پڑھی سب تو پہلے، آسمانہ دا وارث بھی ہوئے، زمینہ دا وارث بھی ہوئے، ہر شاید دا وارث ہوئے۔ کسے نو زمین دا وارث او بناندہ ہے، کسے نو کتاب دا وارث او بناندہ ہے، کسے نو علم دا وارث او بناندہ ہے، کسے نو جنت دا وارث او بناندہ ہے۔ میں خیال ہے سودے والی گل کیوں کی تھی؟
فرمایا ایویں رحم کیتا تو اڈت ایویں فضل کیتا تو اڈت جڑا بندہ دیگ پکی ویکھ کے رال سڑ جائے بلے بلے مربے بھی بیچے سونگی بھی بیچے گری بھی بیچے وہ آکھے اینے کو چاول دیا جی وہ بندہ آکھے پائی جی میں نا انہیں بیچن لگا جڑا خریدے گا نا وہ دے کو لے لے ہائے ہائے تسا غور نہیں پا میں بیچن لگا جڑا خریدے گا وہ دے کو لے لے بندہ آکھے پائی جی تسی اینے کو دے شڑو وہ آندھا میں نہیں اجی دینا میں بیچن لگا تے جنہ تیرے کو خریدنی ہے انہاں پتہ نہیں کس ریٹ تے دینی ہے وہ آکھے میں تینوں خوشخبری دیاں اے جنہ میرے کو خریدنی ہے نا دے گئے انہاں بیچنی نہیں بننی ہائے ہائے بھائی سبحان اللہ جنہ میرے کو خریدنی ہے انہاں بیچنی نہیں بننی اور بابا جی تہاڈوں تجربہ نہیں میں داتا صاحب میلے بھی گیا داتا صاحب میلے ایک باری گیا میں 7ویں 8ویں جی پڑھتا سا ساڈا ایک دوست ہوتا سی عبدالستار لمبا سی ساری کلاس چو وہ ٹر گیا سی اوتھے ایک بندہ دیکھ پہ بنتا سی آن کہا پاستار اگے جا پاستار وہ تھڑے تے سی وہ تھلے کھلوتے نے منہ دے اگے دو بے ہاتھ کیتے آنج کر دیا ساری وہ چول دین لگا تو چھڑ کے واپس آ گیا آندھا آپ ہی لے آؤ میں کی ہوئی کہنے لگا کچھ نہیں میں پرہ لے گیا میں تینوں داتا صاحب دا واسطہ صحیح گل دس کی ہوئی وہ سا کہ منوں کی پتہ سی یہ پہ بڑھتا ہے میں وہ دے ابے نہ لڑے ہیں جپا صاحب میرے جان تو بعد تو اٹھے مجمع میں نے کہا بھائی مولا بانو جزائے خیر وہ سا کہ منوں کی پتہ سی یہ پہ بڑھتا ہے یہ میں خریدی حلے بہو جی میں پچھلے بدل گھر سنا وہ سا کہ وہ جا بڑھتا پہ خرید کے میں دے ابے نہ لڑے ہیں منوں اندروں ڈار آ گیا جے انہیں تیانر منوں بیکھ لیا منوں آکھے گا اے تینوں زردہ چنگا لگتا ہے میرا ابا چنگا نہیں لگتا ہون پتہ لگ گیا منوں تو علی اگے ہاتھ کیوں نہیں کرتا اے وڈدا تے جنت علی ہے تو ہاتھ تا آگے نہیں کرتا کدھر علی ہے نہ آکھے جنت چنگی لگ دیا میرا ابا چنگا نہیں لگتا مجلس ہو گئی ہے میں نے چھڑنے لگا پوری کائنات دے جتنے سوداگر گزرے پوری اکنامکس دا اصول ہے قبلہ کہ شاید لوگ کی خرید دے سستی نے دین دے مہنگی پوری دنیا دی سوداگری دا ایک کی اصول ہے لوگ رندے شاید سستی نے آئے کی دی آئی ہے میرے تک لوگ چیز لیندے سستی نے دین دے مہنگی نے کدی کلہ ہوئے تو پہن پر ہمارا شکریہ ادا کریں جنہیں خریدی مہنگی ہے دین سستی خرید ایک آنسو غریب سے ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر شبیر میں جنت کو سستا میں کہ اللہ واقف کا گنوں تے بندے لیندے ہی کچھ نہیں بابا جی واقفان لوگ آندھنے تیرے کلوں میں کیڑا مول کرنا تیرا آل محمد تو وڈا واقف بھی کوئی نہیں تے خالقہ انہوں نے ایڈی مہنگی دیتی ہے اللہ فرمائے میں حکیم ہاں تو نہیں اگر سستی نکل جاندی کئیاں آکھنا سی میں ہوندا نا تے میں خرید لینی سی جدو اکبر دے سینے چو برشی کٹے گا نبی مان جان گے سادہ کام نہیں غلام عباس صاحب میرے بہت بڑے عزیز بڑے پیارے میرے دوست نے میں نے فرمایا نہیں وہ ضرور پڑھ روایت اور آپ ایڈے اچھے پڑھنے والے نے تو میں کوئی مصعب خان تو باقاعدہ نہیں پاکستان اعلیٰ الحمدللہ پڑھی صاحب بیٹھے نہیں بابا جی بیٹھے نہیں بابا جی بیٹھے نہیں میں کوئی مصعب خان نہیں باقاعدہ بس کوئی روایت ان کی پڑھ دینا پتہ نہیں انہوں نے کائنات تے ایک قوم میں پوری دنیا لطیفے دورا کے آندھی ہے
پھر گل کر یار بڑا حسے سا ایک قوم ایسی آندی ہو بند پھر پڑھ اور روایت پھر پڑھو ذرا روتا لگے کیویں خالق اس قوم میں اگنور کرے گا فرماندے نے وہ روایت پڑھ دے میں کہ روایت پڑھنا انہاں تیاری دی وہ جڑے جملے واسطے نہ آکھیا میں جلدی ادا کر دیں 28 رجب دا وقت مدینہ دے مضافات دا ایک بندہ عبداللہ ابن سلام بنا وہ سودا لین مدینہ ہوندہ سی جمعے دے جمعے والے دن سودا کھڑتا سی وہ پہلے جمعہ پڑھتا سی جمعے تو بعد دکانہ کھل دیا سن مدینہ دیا تے پھر وہ سودا لے کے اپنے پنڈ جاندہ سی مضافات جی میں سرگودے تو آن کے پنڈ دا کو بندہ سودا کھڑا وہ آندہ ہی آندہ سی جمعے والے دن آندہ سی صدات دا سلام بھی کرتا سی جتوں تک ممکن ہو سکتا سی لیکن اتنا مسجد سی ویسے گنوار لکھیا نہیں گنوار تو مراد سادہ بالکل سادہ ویسے وہ مسجد چاہیے بندے سلام بھی کرتا سی لیکن جانتا پہچانتا سی ادا کسی نے وہ آندہ میں 28 رجب نو جمعہ سی تے میں جمعہ مسجد پڑھیا تے جڑے بڑے میں باہر نکلے آتے کہ دکان ہی کوئی نہ کھلی دکانہ ساریاں بند ویکھ کے آیا صدقہ آندہ میں واپس آ گیا جب میں واپس آیا ہوں تو آخری بندہ مسجد کے اوپر نکلتا سی میں انہوں پوچھا بھائی جان دکانہ کیوں نہیں کھلیاں کون ہے تو میں مضافات چاہوں نا جمعے سودا کرنا جمعہ پڑھ کے وہ کہنے لگا میرا خیال تو مدینہ تو حالات تو واقف نہیں کہنے لگا جی نہیں میں نے حالات ہی کیڑی خبر ہے میں تے دکاندار ہاں سودا لینا ہے دکانہ کیوں نہیں کھلیاں جدوں سے سرار کی تھا اندھا ایک دروازے چو بار قدم سی تے ایک اندر وہ سکیا نیڑے ہو اندھا جدوں میں نیڑے ہویا نا وہ سکیا حسین مدینہ چھاڑ کے تو اندھا میں انہوں آباد رہا میں انہوں کیا وہ تے ٹور چلے نے مدینہ چھاڑ کے دکانہ کیوں نہیں کھلی وہ کہنے لگا تو تے بہت ساتھ بندہ اندر آندھا اندر کر کے دروازہ بند کر کے مسجد دے سین چلے گیا تو سین کھڑ کے دوڑے اور چپ کر کے ویک ہو سکیا ان نیڑے اگوں نہ پوچھی ہو سکیا لوگ سفر کرتے رہندے نے گھر چھڑتے رہندے نے دکانہ بند کیوں نے ہو سکیا نیڑے کان کار اگوں نہ پوچھی ہو سکیا جو میں کان کیتا نا اس میں نے کان چاکھیا اور دیاں پہنا بھی نال جا رہے اور دیاں بیٹیاں بھی نال جا رہی ہیں تو گلی سے نکل کے جانا نہیں نا میں ایڈا سادہ سا میں تریجہ سوال کر لیا کہ لوکی تیاں پہنا نال بھی سفر کرتے ہیں دکانہ تے بند نہیں نہ ہو جندیاں لوکی تے مستورات رو نال لے کے بازار بھی جاتے ہیں وہ کہنے لگا میں نا غصہ میں نو آ رہے تیرے تھے اس تو پہلے کہ مزید غصہ آ جا اندر آندہ محراب مسجد کھڑ کے اسے کہ ان سوال نہ کری سدھا کھٹ اڑ جائے دکانہ نہیں کھلنیاں اسے کہ وجہ دس دے اسے کہ وجہ ہے ویک اس حسین دا ایک برائے جدہ نا عباس ہے انہیں صبح اعلان کیتا ہے کوئی دروازہ نہ کھولے صبح کوئی دکان نہ کھولے کوئی بندہ اپنے کوٹھے دی چھت سے نہ آئے کہنے لگا ایک واری میں نو وہ ویڑا بکھا وہ گھر بکھا جتھے ایڈے اچھے لوگ رہتے ہیں اتنے عظیم لوگ رہتے ہیں کہنے لگا تر جا بہتر ہے آندھا ایک واری بکھا آندھا میں نو اس دروازہ بکھایا بڑا مین گیٹ سادات تک کہنے لگا اوتھوں نہ نکلنا کہنے لگا تو تر جا کہنے لگا کھلو نہ کر تر جا کہنے لگا میں نے اوٹ تے کھڑا کر جتھو کر دس ہے میں ویکھاں ایڈے امیر اجڑ دے کے وین بندہ زد کر گیا وہ کھلار کے ٹر گیا آندھا میں اوٹ اگو سان روایت ٹر وہ عبداللہ وہ آندھا میں اوٹ کھڑا ہو کے ویکھیا مین گیٹ جی میں سامنے دروازہ نہ بڑا امام بارگاہ دا آندھا میری اکھاں دے سامنے وہ دروازہ کھلیا تو میں چوکس ہو کے کھڑا ہو گیا اندروں ایک بندہ نکلیا ایڈا سونا میں اپنی حیاتی چکدے پہلے نہیں لکھیا ایڈا روب جلال تے خوبصورت اور حیران میں اس گل تو سا کہ وہ دے ہاتھ چ کرسی سی وہ کرسی لے کے باہر اس لیا کے رکھی میں حیران ہو گیا بھی یہ کرسی تے آپ بیٹھنا چاہتا ہے آندھا جدوں اس اپنے آباد دامن نال وہ کرسی صاف کرنی شروع کی تھی ادو میں اندازہ لایا جدہ نوکر ایڈا حسین
اللہ جانے ہو سردار کیسا ہوگا آندھا میرا اشتیاق بن گیا کہ آج میں اس گھر دے سردار نو ویکھ کے جانا ہے تو آٹے بس ذہن چاہ گیا کرسی کنے لے آندھی بھائی میں آزاداراں جو پڑھنا پیا تو ہمیں کوئی دسل دی لوڑ نہیں حضرت کمرے بنی ہاشم کرسی لے کے آئے کہنے لگا دروازے دے باہر اس کرسی رکھی صاف کر کے اندر گیا تے انج کر کے اٹھا کے نہ پردہ تے کہنے لگا آؤ آندھا ایک دم ترا چہرے میں ویکھیں درمیان سے ایک بزرگ تے دو نوجوان بچے جڑا سجے کھبے بچے نے ایک 17-18 سالہ نہ ہوئے گا شیعہ کوئی نہیں جنہوں سمجھنا آئی اور بچے بھی سمجھ گئے ایک 13-14 سالہ میں دو بچے سن درمیان سے سر تے سونا امامہ رکھے ہیں ایک سردار برآمد ہویا سردار کرسی تے بیٹھ گیا دو شہزادے دو پاس کھڑے ہو گئے تے پھر حمائل کر کے نہ تلوار نال تے وہ نوجوان مصروف عمل ہو گیا جڑا حکم کیتا نے اتھوں تک ہی پڑھ کے چھٹن لگا آندھا پھر ادھروں گلی آؤندی سی ادھر جاندی سی اگوں گلی مڑدی سی منظر پھر جما لو اے گلی آ رہی ہے دروازے کو گلی گزر کے اگے اگوں اینج اگوں گلی بند سی ایس پاسے جاندی سی سدھی نہیں سی جاندی آندھا میں اوتھے اوٹ وچ کھڑا میں اس نوجوان نو مصروف عمل ویکھیا اے ادھروں ایک ڈاچی لے آندی ہے ناکا لے آندی انہوں لے آ کے دروازے تے سامنے بٹھایا اس اندروں سامان لے آنا شروع کیتا سب تو پہلے اس بانس لے آندے جنہ تے صاحبان لگ دے پھر چھوٹے شامیانہ دے بانس لاندے اس ناکے تے لدے انہوں بدہ کلہ ہی سی انہوں بن کے ادھر اٹھایا ناکا ٹور کے کہنے لگا محمد دوارے ذہن چاہ گیا محمد حنفیہ اگوں اس نوجوان نے آکے ناکا پھڑی تو لے گیا اور باہر جا کے میدان کی طرح بن گیا پھر آیا پھر اس ناکا لے آندی او دیتے بستر لدے پھر ناکا لے آندی او دیتے کپڑے لدے پھر ناکا لے آندی او دیتے برتن لدے پھر ناکا لے آندی او دیتے چھوٹے برتن لدے بڑے برتن میں چھوٹے برتن میں لمبی نہ کرانا ہے کہنے لگا جنہ سامان میں انہوں لد دیاں ویکھے ہے میں نو شک پہ گیا ہے جیڑے ٹر چلے گے نا صدقہ جاواں یہ جڑے ٹر چلے نہیں نا واپس نہیں آنا کہنے لگا جو سامان دے ناکے مک گئے پھر اس محملہ والے ناکے لے ہونے شروع کیتے کیا بات ہے توڑے جوڑ کے آن دی آندھا پھر ایک ناکا لے آندھا محمل والا اندروں ایک مستور آن دی سی ادھروں ویکھنا ایک ہاتھ نال نکیل پھڑتا سی دوجہ ہاتھ نال اینج زانو رکھتا سی مستور نو اندر سی ایتھے پیر رکھو اندر سوار ہو تھلے ناکے دا پردہ سڑتا سی انہوں اٹھا کے اندر سی محمد لے جا اندر کئی ناکے آئے انہاں چھ بیبیاں سوار ہوں دیا گئیاں ایک پردہ دارہ نو بدیا کردہ رہا میں کسے بیبی نو نہیں بیک سکیا مکمل پردہ دار سن اندر پھر جڑا میرا شک سی نا کہ جڑے ٹور چلے نے اینا پھر نہیں ہونا ہون جڑے ہونا کہنے لگا ادھی روایت جملہ ہی ہے اندر ایک بیبی اندروں آئی جی دی گود چھ بہت چھوٹا بچہ سی آندھا میں نو یقین ہو گیا اے پکے ٹر چل رہے انہوں ہونا واپس نہیں ہونا آندھا وہ تو صرف ایک نوجوان دعا چھو گیا آیا ایک نے اس بچے نو اٹھایا اس زانو رکھیا مستور سوار ہوئی بچہ گود چھ رکھیا پردہ سمجھ آگئی یہ کون سوار ہو گیا حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ آندھا اس تو بعد میں نو یقین ہو گیا کہ مک گئے نے ناکے جدوں ایتے چھوٹے بچے والی ٹر گئی تو مگر کون رہ گیا ہوگا آندھا پھر میں حیران ہویا اس گل تو جدوں ناکا او دا بھی ٹر گیا او تو اس خوبصورت نوجوان نے اس بھٹے دروازے آنا اینج کھلوتا اے دے متھے تو پسینہ اے والا چو پسینہ ڈگا اے دیاں اکھا سرخ ہو گئیاں چہرے تے جلال آ گیا آندھا میں نو ڈر آ گیا کہ میں نے پتہ لگ گیا میں تھے کھڑا لیکن میرے آن اس توجہ نہیں کی تھی میرا خیال ہے توڑی توجہ تھے ہو گئی یہ گھوڑ کی لگا کہنے لگا میں حیران ہو گیا اے دا پسینہ چھٹا جدو اس تلوار تے ہاتھ رکھے نا ادو آندھا میں تیار ہو کے کھڑو گیا کہ اگر میرے لائے تو میں دوڑ جاؤں گا آندھا میرے نہیں آیا تلوار کٹی نیام چو بار سجے مونڈے تو اچھی کی تھی اس گلی چ سجے کھپے نس نس کے آندھا سی الحجاب صدقے جاؤں میرا خیال ہے میری قوم دے بچے بھی پتہ لگ گیا اندروں کیلی ہستی آن وقت گلی دوڑتا سی تے آندھا سی الحجاب آندھا میں ڈر گیا تے میں سوچیا پتہ نہیں کیڑی ہستی اندر ہونا نہیں ہے عزادارو عبداللہ دے جملے نے
اس گلی خالی کر دیتی پرواز پرندیاں دی بھی رک گئی پورے مدینہ کی خاموشی چھا گئی جدو مطمئن ہو گیا اس تلوار نیام چ رکھی تے پردہ ہٹا کے آندا آؤ آندا میری آنکھاں نے ویکھیا 18 کنیز آگے چھوڑ بیٹھے صدقہ جاوا ایک مخدرہ عصمت دا قدم شیعہ بندہ جنہوں نہیں پتہ لگا کون نکلے آندا پہلا قدم اس مستور دا گلی اچھایا آندا کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو صدقہ جاوا دو میں نوجوان تھوڑے کسے نے چادر سنبھالی کسے نے پیر تھلے ہاتھ رکھیا کسے نے ناکا نو ہاتھ رکھیا 4 سفار کران والے سن تو پتہ لگ گیا کون علی اکبر قاسم حضرت عباس امام حسین تو پتہ ہے آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہنس لو اسی تیاں نال لے کے تھا تاروں نے جیڑی مدینہ انج سوار ہوئی سی 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھپے ویکھ کے آندی سی کتے ٹر گئے ہو میں نو عزتاں نال سوار کر میں غلام عباس صاحب دا حکم مجلس ہو چکی میں رو لیا تسا رو لیا آندہ جدو او بی بی دی سواری ٹری ہے آندہ پھر وہ سردار کرسی تے نہیں بیٹھ جملہ پارا سی جنہوں سنے آندہ پھر وہ وڈا سردار امام حسین کرسی تے نہیں بیٹھے ذوالجلال مغوایا نے کوڑا او دے اتے بیٹھ کوڑے تے بیٹھ کے مگر اگے ہمشیر دا ناکا پچھے پچھے امام حسین دی سواری ایتھے میں حسرت اپنی پڑھنا ہونا ایک کتاب اچھنی بابا جی جڑی گل پڑھنا گا یہ حسرت پڑھنا اگے اگے بی بی دا ناکا پچھے پچھے امام حسین دی سواری میں نے یا اللہ کی ہندہ اگر شام چوئے ہندہ اگے مخدومہ دا ناکا ہندہ پچھے ویر دی سواری ہندی یہ جتا نہ رولتے آندہ دووے بہن پر آنج گزرے نے میں نہیں پتا ہے کون نے آندہ جنہیں بلے گلی آخر تک ہے میں پڑھیا سی گلی اگو آنج آندی جڑا انہا حکم کیتا ہے نا ایک موڑ چھوٹا جا ایدہ مصائب دا موڑ ہے او دے واسطے فرماندے نے میری وسیلہ بھی میرا توسل بھی بی بی نالے تے آندھنے اور روایت پڑھنا ہو پڑھ دن آندہ جدو گلی اگو رکی اگو مردی سی آندہ بھی او ناکا تے مڑ گئی ناکا وہ جڑا سردار سی نا پھوڑے تے بیٹھا جدے دوہاں پاسے 2 نوجوان سا آندہ یہ اتھے ہی کھڑا سی کون مولا عباس یہ دروازے کی کھڑا آندہ اوتھوں لگا نا مڑن آنج کر کے سواری مڑ گئی ہے یعنی کیڑی پہلے بی بی تھی سواری مڑ گئی آندہ پچھے کوڑا جدو مڑے نا اے آنج کوئی موڑے اے آنج جڑے بلے کوڑا مگر مڑے نا آندہ اس سوار نے حسرت نہ پوچھا واہ آندہ اس سردار نے بحسرت نال اس پچھلی گلی انہوں نے کیا آندہ میں نے شک پہ گیا کہ پچھے اجے کچھ ہے آندہ جمعی مولیاں نظرہ موڑیاں میرے پیرہ تلو زمین سرک دی نظر آئی اس وڈے دروازے جو 7 سال دی مستور 2 بزرگ مائیاں دا ہاتھ پھڑ کے برآمد ہوئی اس نوجوان دی آواز آئی یا سیدی یا مولا یا میرے مولا ایک باری واپس پلٹا آندہ اس سردار نے پلٹ کے رہ گیا پتہ نہیں ہے چھوٹی مستور کیسے عزت دی مالک سی آندہ کوڑے تو تھلے اتر کے سردار تھوڑیا دووے سردار کے بیٹے نال تھوڑے آندہ میری آنکھاں دے سامنے کرسی وانا تو پتہ لگتا پہ بی بی کون نے جناب فاطمہ سگرہ آندہ گلی چوس بچی دے سامنے میرا تے دل آج جو جندہ جملہ پڑھ دیا کتاب جو پڑھے ابھی اکھا ہویا سا آندہ اس بچی دے سامنے آکے کرسی والا زمین تے بیٹھ ہائے ہائے آخری جملہ جی بلکل آدھے منٹے جی میں مگدی کرسی والا زمین تے جو بیٹھا جی میں 2 زانوں تشاہد چن نمازی بیندر آندہ منو نہیں سی پتا اے آپس کی لگتے ہیں آندہ اس بزرگ نے اس بچے نو برکے والے چہرن
دو ہاتھوں وچ لے کے تے فرمایا بیٹی کیوں آئی ہے؟ سورا بیٹی بودو میں نو پتہ لگائے تھی اودو میں نو پتہ لگائے تھی ہوئے جنہوں اس پوچھے نا بیٹی بار کیوں آئی ہے؟ بی بی فرمایا بابا ایک گل کرنا ہی وہ گل واسطے بیٹھے ہو نا وہ میں ایک منٹ سنا دیں کیوں آیا؟ فرمایا بابا میں ایک گل کرنا ہی گلی چ کیوں آئے گل کرنا امام فرماتے ہیں سغرا بیٹی پہلے میں گل کرنی آواز نہیں ہے بابا تسی پہلے کرنا فرمایا بیٹا تو بات کری پہلے تو دس اے رات دا تے ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا بی بی فرماتی ہے بابا تے ہے میں نہیں جانا دوجہ جملہ امام فرماتے ہیں اے تے ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا کہنے لگی بابا اکبر رہنا نہیں تو میں جانا نہیں لو جی وہ آخری روایت ہے نہیں جملہ ہے میرے مولا فرمایا بیٹی جدو اندر تے ہو گیا اکبر رہنا نہیں تو ساڑھے نال جانا نہیں آؤ تیو جملہ سن لو پتہ نہیں کنی غربت دے وچے کنی حسرت ہے بی بی فرمایا میں جان دی زد نہیں کر دی اکبر نو رکھن واسطے ترلا نہیں کر دی محلن یا آگئی ایک کوئی ترلا ہی میں میرا پردیسی بابا دور ضرور جا لیکن آہستہ آہستہ جا بی بی فرماتے نے سے کڑی تو جلدی جلدی نہ جا ایسا نہ اوڑی اوڑی دور میں میرا مظلوم بابا تو سا